اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان میں گفتگو کر رہے تھے دعائے افتتاح کے حوالے سے کہ کس طرح یہ دعا افتتاح انسان کے اذہان کو بیدار کر کے، اس کے قلوب کو بیدار کر کے اپنے وقت مہدی صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ کس طرح سے اس انسان کو آمادہ و تیار کرتی ہے کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے، اور اس ظہور کے قریب ترین لمحوں میں خدا سے مناجات کیسے کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اس لمحوں میں جب ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا اور جب امام ظہور کریں گے تو ان لمحوں میں کیسے تیار کرنا ہے اور خدا سے کیا طلب کرنا ہے، اور وہ کون سے نکات ہیں جن نکات کی طرف امام کے دور غیبت میں ہمارے لیے متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت خوبصورت دعا افتتاح کا فراز کہ ہم خداوند متعال سے کہہ رہے ہیں، پروردگارا وحدنا به لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ خدا پروردگارہ ہم لوگوں کو اختلافی باتوں میں راہ حق کی ہدایت کر دے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اس لیے کہ یقیناً تو ہی اپنے حکم سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وانصرنا به علی عدوک وعدونا الہ حق آمین۔ اور اے پروردگار ہماری مدد کر امام زمانہ کے وسیلے سے کہ اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے خلاف اے خدائے برحق ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایزن اس دعا کے فراز میں خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی ہے کہ خدا نے اپنے دشمن یعنی خدا کے دشمن اور ہمارے دشمنوں کو ایک ساتھ اکٹھے کر دیا۔ آج جس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی وہ دشمن شناسی ہے۔ اکثر ہم میں سے بیشتر افراد دشمن شناس نہیں ہیں، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ دشمن سے غفلت کر جاتے ہیں، یا ہم میں سے اکثر افراد سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن کی شر سے محفوظ ہیں، حالانکہ اس کو انسان کی کوتاہ نظری کہنی چاہیے یا سادہ نظری کہنی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ اس کی زندگی بغیر دشمن کے گزر جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو دشمن شناس بنانا ہوگا اور دشمن کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہماری تخلیق سے پہلے خلق کیا گیا ہے وہ ہے ابلیس۔ یہ ابلیس ہی تھا جس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا۔ ایک زمین اور پتہ ہے حضرت آدم کو کس طرح سے نکلوایا جنت سے؟ اس کا دوست بن کر۔ ایک زمین حضرت آدم نے سوچا کہ یہ یقیناً میرے لیے مہربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوستی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور کہا کہ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر اس میوے کو تناول کرو۔ تو بہرحال ہمارے دین کا دشمن، ہماری دنیا کا دشمن، ایگزامن ہماری روح کا دشمن، ان تمام دشمنوں سے شناسائی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایگزامن کبھی دشمنی حسادت اور تکبر کی وجہ سے ہے، اور یہ دشمنی انسان اپنے دوستوں کے درمیان میں بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس دشمنی سے انسان کی زندگی خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ حسادت بالخصوص، یہ تکبر انسان کو اس مرحلے پہ لے جاتی ہے کہ کچھ لوگ جب کچھ دوسرے انسانوں کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھتے ہیں، سقوط کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوش ہونا ان کی حسادت کی دلیل ہے۔
اور خدا سے دعا بھی کرنی چاہیے، پروردگارہ اس حسادت کو ہمارے دل سے نکال دے، اور پروردگارہ اگر یہ حسادت ہمارے دل میں موجود ہے تو ہمیں اسے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بلکہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدایا پروردگارہ ہمیں حسود کی نگاہ تک سے بھی محفوظ فرما، کیونکہ کبھی کبھار ایک حسد سی کی ہوئی ایک نگاہ بھی انسان کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ایزن میں لہٰذا خدا کے دشمن اور انسان کے دشمن ایک ہی۔ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے خدا کا دشمن اور میرا دشمن ایک ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت روایت امام فرماتے ہیں، کفا بھی نصر اللہ لک، کفا بھی نصر اللہ لک، خدا کی یہ مدد تمہارے لیے کافی ہے، انترا عدوک یعمل معصی اللہ فیک، جو تمہارا دشمن ہے، تم دیکھتے ہو اپنے دشمنوں کو کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا واضح اصول ہے کہ جو بھی ہمارا دین کا دشمن یا دنیا کا دشمن یا ہماری معنویت کا دشمن، وہ خدا کا نافرمان ہوگا، وہ خدا کی معصیت کرنے والا ہوگا، وہ خدا کے اصولوں کو اپنے قدموں تلے روندنے والا ہوگا۔ ایزن میں جو بھی ہمارا دشمن ہوگا وہ یقیناً ایزن میں خدا کی نافرمانی کر کے گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ اور یقین کریں جب انسان کسی کو اپنا دشمن تصور کر لے اور دشمن اسے کسی رستے کی طرف دعوت کرے تو یقیناً وہ اس کی رستے کی طرف نہیں جاتا۔ لہٰذا ہمارے جوانوں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں دشمن شناس بنایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کس طرح سے لوگ ہمیں خدا کے راہ سے غافل کر دیتے ہیں۔ ظاہراً ہو سکتا ہے ان چیزوں میں لذت ہو، کبھی کبھار انسان کہتا ہے کہ کیا گناہ ہے، یہ لذت آور ہے۔ ہر وہ لذت آور شے جو کچھ دیر کے لیے ہمیں خدا سے غافل کر دے وہی شے ہماری دشمن ہے۔ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جو لذت کے لیے گناہ کرے گا، جو سمجھے گا کہ میں اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، جیسے ہمارے جوان میوزک سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے ایزن میں ہماری سوسائٹی مکس گیدرنگ سے لطف اندوز ہوتی ہے، جیسے ایزن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں کہ جیسے ہمارے بزرگ غیبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہر وہ گناہ جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ ہمیں خدا سے دور لے جا رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ دشمن کبھی اعتقادی سرحد تک ہے اور نفسیاتی سرحد تک ہے، اور کبھی یہ دشمن سیاسی سرحد تک ہے۔ ہر وہ شخص جو ہمیں خدا کی زمین پر کمزور کر دے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو اس روئے زمین پر حکم خدا کو ختم کر کے اپنا حکم جاری کرے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اور یہ دشمن مختلف سمت سے انسان کی طرف آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، چلیں آج ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹوں کہ شیطان نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، اور جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا پروردگارہ تو عادل ہے، میں نے 6000 سال تیری عبادت کی ہے، پروردگارہ تو مجھے اجر عطا فرما۔ خدا نے خطاب کر کے کہا اے شیطان مانگ تو جو مانگتا ہے میں عنایت کروں گا۔ شیطان نے کہا اول مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت حاصل ہو۔ خدا نے خطاب کیا اے شیطان کیا تو موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو میں روز معلوم تک تجھے مہلت دے دوں گا۔ اب روز معلوم کے مختلف معنی روایات میں بیان ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ روز معلوم سے مراد نفخ اول یعنی سور کے پھونکے جانے سے، جبکہ بعض نے
روز معلوم کو رجعت کا دور لیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اسی شیطان کو بیت المقدس کے ایک پتھر پہ رکھ کر ذبح کریں گے۔ بعض لوگوں نے روز معلوم کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا وقت کہا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخرکار شیطان امام کے ہاتھوں سے قتل ہو کر واصل جہنم ہوگا۔ یہ پہلی چیز جو شیطان نے مانگی۔ دوسری، شیطان نے عرض کیا پروردگار مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے کہ میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں مبتلا معصیت کر سکوں۔ کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا گناہ، کبھی فکر کا گناہ، کبھی دل کا گناہ، کبھی قدموں کا گناہ۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیسرا، پروردگارا جب بھی تو بنی آدم کو ایک اولاد عطا کر تو اس کے عوض مجھے 2 بچے عطا کر، تاکہ میں ان 2 بچوں کو اس ایک شخص، ایک اولاد کی گمراہی پر معمور کر سکوں۔ خدا نے کہا اچھا یہ بھی ہو گیا۔ کہا چہاروں، خدا میں چاہتا ہوں میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش ہے وہ مجھے نہ دیکھیں۔ خدا نے اسے بھی قبول کیا۔ پنجم، شیطان نے عرض کی پروردگارہ میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ شیطان دوست کی صورت میں بھی آتا ہے، ہمسائے کی صورت میں بھی آتا ہے، شیطان حکمران کی صورت میں بھی آتا ہے، شیطان ایزانمین کبھی دنیا کی عظیم طاقتور بن کے بھی آتا ہے، شیطان کبھی ایزانمین اسرائیل کے صدر کے روپ میں بھی آتا ہے اور مختلف شکلوں میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہے۔ ششم، عرض کی پروردگار جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہو مجھے ان پر دسترسی حاصل رہے اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے کے قریب ہونے سے نہ روکیں۔ خدا نے اس کی خواہش کو بھی قبول کیا۔ اس بنا پر شیطان جب دیکھتا ہے کوئی احتضار کی حالت میں ہے تو اس وقت ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کی ایمان کو چھین لے۔ کبھی میں اس شخص کو پانی دکھاتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے اپنے خدا سے بیزاری کر، مجھ پر ایمان لا، تھک میں تجھے پانی پلاؤں۔ لہٰذا 7ویں چیز، خدا نے کہا اچھا عطا کرتا ہوں۔ شیطان نے عرض کیا پروردگار مجھے بنی آدم کے سینے پہ کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں، انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ شاید قرآن اسی لیے کہتا ہے وَوَسْوَاسَ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ خدا نے اس خواہش کو بھی قبول کیا۔ تو اس وقت شیطان نے ایک جملہ کہا پروردگارا وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدا تیرے شکریہ کہ تو نے مجھے اتنے اختیارات دیے، میں ان سب کو اغوا کروں گا الا عبادک منہم المخلصین۔ خدایا لیکن جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ ایگزامین اگر آج ہم شیطان کے شکنجے سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں پا رہے تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ خدا سے رابطے کی کمزوری بھی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں شیطان شناس بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان ہمیں ہمارے رب سے، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہادیوں سے اور ولیوں سے غافل کرتے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ مختصر زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اور شیطان کو راضی کرتے کرتے ہم اپنے زندگی کے ہدف اور اپنے زندگی کے مقصد سے دور ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمزوری کے باعث دنیا کی بڑی شیطانی طاقتیں اس روئے زمین کے بندوں، خدا کے بندوں کو یرمغال بنا کر رکھیں، اور وہ جو یرمغالی سے چھڑانے والا ہے وہ اپنے ساتھیوں کی قلت کے باعث پردے غیبت سے صدا دیتا رہے کہ اے میرے چاہنے والوں ابھی بھی موقع ہے، اٹھو اور اپنے آپ کو شیطان اور شیطان کی طاقتوں سے آزاد کرو، خدا کی طاقت میں لے آؤ، خدا کے سائے میں آ جاؤ۔ جب تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے تو خدا اپنے طاقت سے تمہیں اتنا طاقتور بنا دے گا کہ اپنے ولی کے ظہور کے حصہ داروں میں شمار کر دے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں دشمن شناسی کی توفیق عطا فرما، خدا شیطان کے تمام تر مکروہات سے، شیطان کے تمام تر جو امور ہیں ان سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور پروردگار اسی امام کے صدقے میں اس کرونا کی وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اور بالخصوص جو دشمن شناس ہیں
پروردگار بالخصوص علماء حق، پروردگار ان